ضلع پریشد اردو اسکول کواری کی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جماعت ہفتم کے مضمون تاریخ کی آن لائن کلاس کے اندر آپ موجود ہیں۔ میں ذاکر حسین انصاری آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ عنوان ہے تاریخ کے ماخذ۔ گزشتہ برس ہم نے بھارت کے قدیم دور کا مطالعہ کیا۔ اس برس ہم عہد وسطیٰ کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 9ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک کے عہد کو بھارت کی تاریخ کا عہد وسطیٰ مانا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم عہد وسطیٰ کے تاریخی ماخذ کا مطالعہ کریں گے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے ماضی میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیق اور باضابطہ معلومات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ لفظ تاریخ کے معنی کسی چیز کے ظہور کا وقت، کسی عظیم واقعے کے وقت کا تعین اور زمانے کا عرصہ۔ شخص، سماج، مقام اور زمانہ ایسے 4 عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہیں۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ ہم ان تاریخی ماخذ کو مادی یعنی کہ طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ کے طور پر درجہ بندی کر کے ان کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح ہم ان ماخذ کی قدر پیمائی بھی کریں گے۔ ہم جس تاریخی واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے متعلق بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تاریخی ماخذ کی تفتیش کر کے ان کی اصلیت کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ ان ماخذ کا بڑی ہوشیاری اور باریک بینی سے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا اشیاء اور عمارتیں یا ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے، جن میں عمارتیں، غاریں، کتبے، سکے، تانبے کی تختیاں جسے تامر پرت بھی کہتے ہیں، اور قلعے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان کو آپ یاد رکھیں۔ تاریخ کے مادی یعنی طبعی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مقام ہے۔ قلعوں کی کچھ اہم قسمیں ہیں، جیسے پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، بحری قلعے اور زمینی قلعے۔ اسی طرح یادگاروں میں سمادھیاں، شہیدوں کی یادگار، مقبرے اور عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزارت، رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی تاریخی کی معلومات حاصل ہوتی ہے، فن تعمیر کی ترقی کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس عہد کی معاشی حالت، فنون لطیفہ کا معیار اور طرز تعمیر اور عوام کی طرز رہائش کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، بتائیے کہ سکوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیے، سکوں پر ان کے بنانے کا سال چھپا ہوا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس زمانے کے بادشاہوں یا اہم چیزوں کا فوٹو بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے سے کوڑی، دمڑی، ڈھیلا، پائی، پیسہ، آنا، روپیہ وغیرہ جیسے سکے رائج رہے ہیں۔ ان سکوں کی بنیاد پر کچھ ضرب المثل محاورے ہماری زبان میں مستعمل ہیں، جیسے کہ کوڑی کے کام کا نہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پائی کا حساب رکھنا، روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے وغیرہ۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں رائج سونے، چاندی اور تانبے کے دھاتوں سے تیار کردہ سکے تاریخ کے ماخذ کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان سکوں کے مطالعے سے ہمیں حکمرانوں، ان کے عہد حکومت، ان کے نظم و نسق، مذہبی تصورات اور شخصی تفصیلات وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس عہد کے معاشی لین دین، معاشی حالت اور دھاتوں کے علم کے ارتقاء کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے رائج کردہ سکوں پر رام سیتا کی تصویریں یا حیدر علی کے رائج سکوں پر شیو پاروتی کی تصویروں سے ہمیں ان حکمرانوں کے عہد حکومت میں پائے جانے والی مذہبی ہم آہنگی کا علم ہوتا ہے۔ پیشواؤں کے رائج کردہ سکوں پر عربی یا فارسی زبان کا استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس عہد میں رائج زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کتبے، جس کو سنگی تحریریں بھی کہتے ہیں، یعنی پتھروں یا دیواروں پر کندہ تحریریں، مثلا تنجاور کے برہدیشور مندر کے احاطے کی تحریر ہے۔ ہمیں چالوکیہ، راشٹرکوٹ، چول اور یادو حکمرانوں کے عہد کی سنگی تحریریں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ سنگی تحریروں کو تاریخ نویسی کا ایک نہایت اہم اور قابل اعتبار ماخذ مانا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے زبان، رسم الخط اور سماجی زندگی جیسے اہم معاملات کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ تانبے کی پرت یا پلیٹوں پر کنندہ تحریروں کو تامر پرت یا پرت کہا جاتا ہے۔ تانبے کی ان پرتوں پر شاہی فرمان اور فیصلوں وغیرہ کی معلومات کندہ ہوتی تھیں۔ چیتیا وہار خانقاہیں، مندریں، کلیسا، مساجد، آتش کدے، قلعے، مقبرے، گردوارے، چھتری، سنگ تراشی، کنویں، زینے دار بادلیاں، مینار، فصیل، ملبوسات، ہتھیار، برتن، زیورات، کپڑے، فنکاری کے نمونے، کھلونے، اوزار اور موسیقی کے آلات، ساز وغیرہ کا شمار تاریخ کے طبعی ماخذ میں ہوتا ہے۔ عہد وسطیٰ کے دیوناگری، عربی، فارسی اور موڑی جیسے رسم الخط زبان کی مختلف شکلوں، بھوج پتروں، پوتھیوں، مذہبی کتابوں، گرنتھوں، شاہی فرمان، سواں اور تصویروں کی مدد سے ہمیں اس عہد کے تاریخی واقعات کی معلومات ملتی ہے۔ ان کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، عوامی زندگی، لباس، رہن سہن، خیالات و نظریات، تقریبات اور تیج تہواروں کا بھی علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے تحریری ماخذ کہا جاتا ہے، جس میں خط و کتابت و مراسلات، شجرے، شاہی دربار کے روزمرہ کے کام کاج کی دستاویزات، تذکرے، تواریخ، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، گرنتھ، سواں، شاہی فرمان، فیصلے، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ عہد وسطیٰ میں غیر ملکی سیاح بھارت آئے، انہوں نے اپنے سفر نامے تحریر کیے۔ ان سیاحوں میں البیرونی، ابن بطوطہ، نکولس، منوچی وغیرہ شامل ہیں۔ بابر کی سواں، کوی پرمانند کی سنسکرت زبان میں تحریر کردہ شیواجی کی سواں، شری شیو بھارت، اسی طرح مختلف حکمرانوں کی سواں اور ان کے مراسلات اور خط و کتابت کے مطالعے سے ہمیں ان کی حکومتی پالیسیوں، نظم و نسق اور سیاسی تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ تواریخ یا تاریخ کے معنی ہوتے ہیں واقعاتی ترتیب۔ البیرونی، ضیاء الدین برنی، مولانا احمد، یحییٰ بن احمد، مرزا حیدر، بھیم سین سکسینہ وغیرہ کی تحریر کردہ تواریخ ہمیں دستیاب ہیں۔ بکھر دراصل عربی زبان خبر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بکھر مہاراشٹر میں وجود میں آنے والی تاریخ نویسی کی ایک قسم ہے۔ بکھر کے ذریعے ہمیں اس زمانے کے سیاسی انقلابات، زبان، ثقافتی زندگی، سماجی حالات وغیرہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مراٹھی کے ذریعے زیادہ تر بکھر چونکہ واقعات گزر جانے کے بہت عرصے بعد لکھے گئے تھے، اس لیے ان میں اکثر سنی سنائی معلومات پر زور دیا گیا ہے۔ صبح سدبکھر، مہایکاویتی بکھر، اکیانوے نکاتی بکھر، چٹنس کی بکھر، بھاؤ صاحب کی بکھر، کھڑیا کی لڑائی کی بکھر جیسے اہم بکھریں تھیں۔ اس زمن میں رابرٹ ایم سی اسپرنگل اور گرانٹ ڈف جیسے معاصر مغربی مورخین کی کتابیں بھی اہم ہیں۔ بچوں، آپ کو کچھ عمل کرنا ہے، جیسے کہ پواڑے مہاراشٹر کے ہوتے ہیں اور آدی واسی گیت ہوتے ہیں، ان کا ذخیرہ تیار کرنا ہے اور اسکول کے ثقافتی تقریبات میں انہیں پیش کرنا ہے۔ عوامی روایات میں نسل در نسل منتقل ہونے والے چکی کے گیت، لوک گیت، پواڑے، کہانیاں، دنت کتھا، فرضی حکایت وغیرہ کے ذریعے ہمیں عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس قسم کے ماخذ کو تاریخ کی زبان میں زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں اقسام کے ماخذ کی بنیاد پر تاریخ تحریر کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تحریر کردہ تاریخ میں بھی تحقیق کا کام مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے نئے ماخذ اور نئی معلومات سامنے آتی ہے۔ ان نئے ماخذ اور نئی معلومات کے مطابق تاریخ کو دوبارہ تحریر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمیں اپنے دادا دادی اور اپنے والدین اور اپنے زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں کسی نہ کسی حد تک فرق ملتا ہے۔ تاناجی پواڑا، اس پواڑے کے مصنف شاعر تلسی داس ہیں۔ اس پواڑے میں سنیہ گڑھ کی مہم کا بیان ہے۔ اس میں تاناجی، شیلا راما، شیواجی مہاراج اور ویر ماتا جیجا بائی کی خوبصورت مزاج کی عکاسی ہے۔ مذکورہ پواڑے کا کچھ حصہ یہاں دیا گیا ہے۔ بچوں، اس سبق کے ذریعے سے آپ سے کچھ تجاویز مانگی جاتی ہیں۔ آپ معلوم کیجئے کہ تاریخی ماخذ کی نگہداشت اور تحفظ کی تدابیر کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے، اس کے بارے میں سوچئے اور اپنی کاپی پہ لکھیے۔
بچوں، مذکورہ بالا تمام تاریخی ماخذ کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ماخذ معتبر ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں چھان پھٹک کرنا ہوتا ہے۔ ان ماخذ میں اصل اور نقل کے فرق کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ان میں شامل مواد کے مطابق ان کا معیار طے کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ نویس کی صداقت، اس کی ذاتی مفادات پر مبنی تعلقات، عہد، سیاسی دباؤ جیسے عوامل کا مطالعہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ حاصل کردہ معلومات سنی سنائی ہے یا تاریخ نویس نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تحریر میں مبالغہ، آرائی اور تصنیع پر بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ اس معلومات کا اسی عہد کے دوسرے ماخذ سے موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حاصل کی ہوئی معلومات یک طرفہ، غیر متعلقہ یا مبالغہ آمیز ہو۔ اس لیے اس معلومات کے استعمال نہایت باریک بینی اور صحت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ جانچ پڑتال کرنے کی وجہ سے ان ماخذ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ لکھنے کے دوران تاریخ نویس کی غیر جانبداری اور مستقل مزاجی بہت اہم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سبق تمام ہوا۔ اب اس کے سوال جواب، خانہ پوری، جوڑیاں لگاؤ، تمام سوالات جو ہے اپنی کاپی کے اندر اچھے طریقے سے لکھیے اور سوالوں کے جواب یاد کرتے رہیے۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ کرونا کا قہر ابھی بھی برپا ہے، باہر مت نکلیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔